الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والسلام على ياسف الدين صاحب السيف ذو الفقار وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقيقة الحق وروح الحق وجسد الحق ومانة الحق وحقيقة الحق علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجة الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان سلام متوجہ جناب کے بعد شروع کیجئے کل آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہاں بات چھوڑی تھی اور شروع کہاں سے چلی شروع بتا دیجئے تاکہ پتہ تو چلے آپ یاد بھی رکھتے ہیں کہ نہیں کل میں نے غالباً حسین بادشاہ کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر دل میں حسین نہ ہو تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید ہونے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور آج اسی لیے ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں اگر سنا ہوا ہے تو بند مقرر ورنہ آج موضوع کیونکہ ایسے ہی ہے تو ذرا اس جملے کو بھی مشغول کیجئے گا اور یقیناً میرا گھر ہے اور آپ لوگوں کو پڑھنا میری سعادت ہے یقین جانیے اسی لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں جملہ علی کو ماننا نہیں کہتے چلیے اور آسان کر دیتا اور آسان اللہ کو ماننے کی نیت کا نام علی ہے سرکار یا پھر کوئی ہدیہ ہو رہا ہے علی کو ماننے کی نیت کا نام علی ہے اللہ کو ماننے کی نیت کا نام علی ہے جیسے نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے رسول نے کہا ہے میری کیا مجال میں اتنا بڑا جملہ کو میری استطاعت میں نہیں ہے حضور نے کہا ہے حضور نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے کہا او میرے نبی او میرے محبوب نبی او میرے محبوب نبی او میرے محبوب نبی اچھا سنیے ذرا یہاں رکے خود حدیث معصوم ہے بلکہ ایک نہیں 6 معصوموں کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ کو اللہ نے نور من نور اللہ اپنے نور سے ظاہر کیا اور یہ کہ انوکھی بات تھی کہ آپ درود تاج میں روز نہیں پڑھتے نور من نور اللہ اے اللہ کے نور میں سے نور اللہ کے نور میں سے نور تو
حدیث معصوم ہے کہ جب یہ نور الگ ہوا نا کوئی کمال ویسے آج، اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب آپ غور سے سنیں آج جو ہے نا، بیٹھ جائیے میرے پہ. کہا اللہ کے نور سے جب نور مصطفیٰ الگ ہوا تو اللہ نے پوچھا، اللہ نے نہیں، اس وقت وہ اللہ اسم ظاہر نہیں ہوا تھا، علی العظیم نے پوچھا. علی العظیم نے پوچھا، کیونکہ مامون رشید نے امام رضا سے کہا تھا اللہ کا نام اللہ ہونے سے پہلے کیا تھا؟ تو امام رضا نے فرمایا اللہ کا اللہ نام ظاہر ہونے سے پہلے علی العظیم تھا. تو علی العظیم پوچھ رہا تھا رسول کے نور سے میں کون ہوں، میں کون ہوں. یہ معصوم فرما رہے ہیں، معصوم کہتے ہیں رسول کا نور سجدے میں چلا گیا اور ارشاد فرمایا انت اللہ، تو اللہ ہے، انت اللہ، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے. تو جواباً اللہ نے کیا کہا؟ معصوم کہہ رہے کہ جواباً اللہ نے نور محمد سے کہا آپ کون ہیں؟ بھئی کمال نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں؟ رسول نے کہا تو اللہ ہے، اللہ نے کہا آپ کون ہیں؟ رسول نے کہا تو، اللہ نے کہا آپ. تو اب یہی تو سمجھنے کا راز تھا کہ اس نے رسول نے کہا تو، وہاں اللہ نے کہا آپ. تو بھائی جو اردو جانتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے تو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آپ جمع کے لیے. رسول نے واحد سیدھا استعمال کیا کہ تو تنہا ہے، کہا تو اللہ یعنی تو وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ نے کہا آپ، کیونکہ محمد ایک نہیں تھا 14 تھے. سمجھ رہے نا؟ ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. لیکن آج طے کرنا پڑے گا کہ بھائی ان کی ابدیت یہ ہے کب سے، یہ ہے کب سے؟ شہادت تو تب پڑھوں نا جب پتا ہو کہ یہ ہے کب سے. تو ہے نا مزاج دینا، کیونکہ میں ابھی آپ کو اپنا موضوع آج کا بتانے لگا ہوں کہ لیکن اس سے پہلے یہ خطرناک حد کراس کرنی ہوگی، کیونکہ یہ خطرناک حد آپ آگے بڑھیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کب سے ہیں، کب سے ہیں؟ تو آپ کیا بتائیں گے کب سے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا چلیے ان کا پتہ کرنے کے لیے نا کہ یہ کب سے ہیں، یعنی ان کی ابدیت جاننے کے لیے کہ یہ کب سے عبد ہے، تو ہمیں تاریخ خدا پڑھنی پڑے گی. ابدیت ان کی جاننا انہیں ہے لیکن پڑھنی پڑے گی تاریخ خدا. تو ذرا ایک سوال کا جواب جلدی سے دے دیجئے، ذرا بتائیے جب کوئی بھی نہیں تھا، چلیے فرض کیجئے رسول اللہ بھی تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، تنہائی بھی نہیں تھی، وہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، ہے بھی نہیں تھا، لا بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ صفتیں تھی نہ اسم تھے، لیکن وہ ذات کریم عین ذات رب موجود تھا. تو ذرا بتائیے جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شے بھی نہیں تھی، بس وہی وہ تھا، اکیلا بھی نہیں تھا، اکیلا ہونا بھی نہیں تھا، بس وہ تھا. تو ذرا بتائیے کیا وہ معبود تھا؟ معبود کے معنی جانتے ہو نا؟ معبود کے معنی ہیں جس کی عبادت کی جائے، جسے سجدہ کیا جائے. پھر دیکھو کوئی شے تو تھی نہیں، نہ مکان نہ لا مکان، نہ شے نہ لا شے، نہ وقت نہ امکان، کوئی شے بھی نہ ممکن نہ ناممکن، کچھ بھی نہیں تھا. جب محمد والے محمد ہی نہیں تھے تو کیا کچھ ہوگا جن کے صدقے میں سب کچھ بنا؟ جب وہ بھی نہیں تھے تو کوئی بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلا. تو میں نے پوچھا جب وہ اکیلا تھا تو کیا وہ معبود تھا؟ اچھا وہ کہہ رہے نہیں تھا، ہم با جماعت کافر ہو گئے. ان کے یہ کہنے سے ہم با جماعت کافر ہو گئے.
یعنی اس کا مطلب ہے اللہ محتاج ہے، مخلوق ہوگی وہ سجدہ کرے گی، وہ معبود بنے گا، تو ایسا اللہ نہیں ہوتا جو مخلوق کا محتاج ہو جائے۔ بات آگے بھی بڑھنے دیجیے، بس بہت کم، بات آگے بھی بڑھنے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں معبود نہیں تھا، معبود نہیں تھا۔ ارے بھائی ہم سب کافر ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ مان لیا کہ وہ معبود نہیں تھا۔ نہیں، وہ عین ذات معبود ہے، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے وہ معبود بھی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جب سے اللہ ہے تب سے اس کے ساتھ ساتھ کوئی عبد بھی ہے۔ تو ہم بچ پائیں گے کہ جب سے وہ ہے تب سے ساتھ میں کوئی عبد بھی ہے جو اسے سجدہ کرتا آیا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے عین ذات معبود ہے۔ اتنا مشکل مرحلہ تو اب یہ کہ یہ کب سے ہیں؟ بھائی جب سے اللہ ہے یہ ہے، جب تک اللہ ہے یہ ہے۔ تو جس کی ابتدا اور انتہا اللہ کے ساتھ ہو، تو پھر اللہ سورہ قصص میں صحیح کہہ رہا نا، کلو شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اللہ کا چہرہ نہیں۔ اور جب کچھ شاندار نمازیوں نے رسول کو ایسے تھام تھام کے ہاتھ چون چون کے کہا سرکار دل چاہتا ہے صرف کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے بلکہ ہر طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں، ہر طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ ہمارا دل بہت کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہر طرف منہ کر کے کریں، ایک ہی صفت میں منہ کر کے کریں۔ محبت دیکھیے اللہ سے کتنی، توحید پرستی دیکھیے کتنی، عبادت گزاری دیکھیے کتنی، ایک صفت میں ان کا چھو نہیں کرتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہر طرف ہر طرف ہر طرف۔ جو ہی انہوں نے یہ خواہش رسول سے کی، سورۃ بقرہ کی آیت نازل ہو گئی رسول پہ، اور رسول نے جواب دے یہ جو اتنے شوقین ہیں مجھے سجدہ کرنے کے، اور کہتے ہیں کعبہ کی طرف نہیں ہر طرف ہونا چاہیے، اللہ جو ہر طرف، تو ان سے کہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے رسول ان سے کہو بے شک مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، لیکن یہ چاہتے ہیں مجھے پالیں، یہ چاہتے ہیں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، یہ چاہتے ہیں مجھے پالیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہاں ان سے کہو تم اللہ کو نہیں پاؤ گے، لیکن تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ مجھے بھی تو پڑھتے تھے نا، روزے کا ٹائم ہو جائے گا پھر تم کو کھجوریں نہیں کھائی میں نے، تو ذرا جلدی سے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ غصہ والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، تم اللہ کو نہیں پا سکتے تو تمہیں تو یہاں تک اگر آ گئے ہو تو پھر اتنا موضوع رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ آج دیکھیں، پہلے یہ ماننے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ علی علم ہے یا اسم ہے۔ اللہ اکبر، میرے خیال آپ لوگوں کو سمجھ نہیں، آپ لوگوں کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ علی اسم ہے یا ایک علم ہے؟ تم کسے مان رہے ہو؟ علی کو بطور علم مان رہے ہو یا علی کو بطور اسم مان رہے ہو؟ اگر تم علی کو بطور اسم مانتے ہو تو وہ اللہ کا اسم ہے، تو جب وہ اللہ کا اسم ہے، جب وہ اللہ کا اسم ہے تو پھر تمہیں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کون سی عبادت میں علی ہوگا کون سی میں نہیں۔ ہونی چاہیے۔ اور اگر تم علی کو بطور علم مان رہے ہو کہ علی ایک علم ہے تو پھر یقین کرو یہ علم ہی سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر. مثلا کیونکہ سناٹا چھا گیا، شاید آپ اتنی اوکھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو چلیے میں ایک سوکھی بات کا سہارا لے کے اسی کے اندر لپیٹ کے، یعنی نیچے کے اندر ایک گولی لپیٹ کے میں کیوں نہ تمہیں کھلا دوں. وہ زیادہ میرے لیے آسان ہوگا جڑا بندہ گڑ نہ لو. ٹھیک ہے نا سرکار. آئیے بھائی دیکھیے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 6 درہم دیے علی کو. 6 درہم علی کو دیے اور علی سے کہا علی ان سے میرے ہیرے خریدنا، یہ مجھ محمد کے پیسے ہیں. اللہ جانے وہ درہم کیا تھے کہ رسول نے کہا یہ میرے پیسے ہیں، ان سے میرے کو ہیرے خریدنا. علی نے وہ رکھ لیا، باقی بات علی کو بتا دی. جب جنگ نہروان ہوئی، جنگ نہروان میں علی نے کہا یہاں قبیلہ بنی اسد آباد تھا، وہ ہے لوگوں نے حاصل کر ہے، آپ سیدھا اپنا گھوڑا ایک اسدی خاتون کے گھر لے گئے اور اس کے شوہر سے کہا کہ اپنی اہلیہ سے جا کے کہے کہ میرے پاس اس کے لیے رسول کی دی ہوئی امانت ہے. بھائی سنتے جاؤ، کمال ہے. کہا میرے پاس امانت ہے. اس کو پتہ چلا امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہیں اور نہروان سے فاتح ہو کے آئے ہیں، تو اس تکبیر بلند کی عورت ہے دروازے میں بھاگ کے آئی، کہنے لگا امیر المومنین تشریف نہیں. کہا نہیں تشریف نہیں، بس یہ 6 درہم ہے، یہ رسول نے دیے تھے اور لا رسول کے 2 ہیرے تیرے پاس ہیں، وہ مجھے دے دے، یہ ان کی قیمت ہے. وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی یہ وسیع رسول مجھے سمجھا دیجئے کہ رسول نے کیا کہا تھا. کہا سنو اے اسدی خاتون، کیا تمہارے پاس کوئی 2 غلام ہیں؟ کوئی 2 غلام ہیں؟ اسے کہا سرکار ہاں چند مہینے پہلے میں نے ایک باپ بیٹا خریدے تھے. کہا بس وہی رسول کے ہیرے ہیں، یہ 6 درہم تیری قیمت ہے، یہ رکھ لے. وہ دونوں غلام جو ہے نا تمہارے، وہ میرے حوالے کر دے. جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا میسم، السلام علیکم یا اے میسم تجھ پر سلام ہو. اے میسم کے باپ یحییٰ تم پر سلام ہو. یعنی میسم تمار اور یحییٰ تمار، ان کے والد دونوں کو رسول نے اپنے پیسوں سے خریدا. اللہ اکبر. کیا لوگ ہوگے اور کیا یہ سامان ہے اور کیا قیمت ہے اور کیا خریدا ہے. اب علی دونوں غلاموں کو رکھ کے چلے. جنگ نہروان میں خریدا علی نے میسم اور یحییٰ کو. راستے میں ایک کھجور سڑی ٹونڈ منڈ، دیکھیو نا کھجور، آپ نے تو بڑی دیکھی، وہ جس کے پتے ہوتے سب غائب ہو جاتے، وہ کالا سیاہ ہے، بہت ہی خوفناک. رات کو چادری رات میں دیکھے تو بھوت لگے. وہ ٹونڈ منڈ کھجور کا تنا. بھائی سنتے جاؤ، وہ ٹونڈ منڈ کھجور کا تنا کھڑا تھا. اچانک میسم نے کہا امیر المومنین. علی نے کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار جس کے دل میں تیری محبت نہیں نہ ہوتی وہ اس ٹونڈ منڈ کی طرح ہے. جس کے دل میں تیری محبت نہیں وہ اس کھجور کے تنے کی طرح، ٹونڈ منڈ بھوت کی طرح، یہ ٹونڈ منڈ کی طرح. علی مسکرا دیا. کہا میسم خدا کی قسم قوم کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے، بھونڈا علمی دہشت گردی ہے، فکری تباہی ہے کہ مانے غلط دے دیے جائیں. کہا میسم تمار کہتے کھجور کو، تمار کہتے بیچنے والے کو. نہیں بھائی یہ اتنی معمولی لوگ نہیں ہیں. صحیح مانے جانے کے لیے تو یہ تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہ میں نے مشکل باتیں کی تو تمہارے ٹھیک کرنے کے لیے تو یہ بات چھیڑی کہ سرکار میسم تمار کہنے لگے مالک ٹونڈ منڈ ہو جاتا ہے وہ آدمی جس کے دل میں تیری محبت دیتا. علی نے کہا میسم جا ذرا اس تنے کو ہاتھ لگا، اس ٹونڈ منڈ تنے سڑے ہوئے کو ہاتھ لگا. میسم سے جب کہ ہاتھ لگایا وہ ہرا بھرا ہو گیا، اس میں کھجوریں نکل آئیں، وہ پک کر تیار ہو گئی. میسم نے توڑ کے جھولی بھر لی. آنن فانن علی کے پاس آ کے کہنے لگے مالک اسی ٹونڈ منڈ کی کھجور ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا سن انہیں یہ کہا تھا نا کہ میری محبت کے بغیر
انسان ایسے ہو جاتا ہے. سن، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے نا، وہ اگر ایسے ٹنڈ منڈ کو ہاتھ لگائے تو ایسے ہو جاتا ہے. تب علی نے نام دیا میسم کو، میسم تمار، کھجوریں پیدا کرنے والا. کھجوریں پیدا کرنے والا. اللہ اکبر. اچھا یہی میسم، چلو بات تھوڑی سی اور آگے بڑھا لیتے ہیں تاکہ علی بادشاہ کے جو فضائل میں بیان کرنا چاہتا ہوں نا، وہ انہی کی روایت ہے. تو میں نے چاہا کہ راوی کا تعارف اچھی طرح سے ہو جائے. یہ بازار میں ہے اور ادھر سے سرکار حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں اور ادھر سے سرکار میسم آ رہے ہیں. دونوں بازار میں رش ہے، تو دونوں کے کندھے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. دونوں نے گھور کے ایک دوسرے کو دیکھا، اپنا اپنا مزاج تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. دونوں نے تو سرکار میسم بولے، یہ جو سرخ گالوں والا بوڑھا ہے حبیب ابن مظاہر، یہ جو سرخ گالوں والا، جن کے سفید نہ سنے حبیب ابن مظاہر. میں نے تاریخ میں ان کے شمائل پڑھے، یقین جانیے رسول اللہ نے حبیب ابن مظاہر کو کہا تھا کہ تم تالاب میں کبھی نہیں نہاؤ گے، تمہیں نظر لگ جائے گا. حسین کا دوست ہے، حسین کا دوست. تو سرکار میسم نے جلدی سے نا حبیب ابن مظاہر سے کہا، ایک سرخ گالوں والا بوڑھا ان قریب تلواروں کا حصہ بن جائے گا. حبیب ابن مظاہر نے غور سے دیکھا اور کہا، اور یہ میرے سامنے جو سوکھا سا بوڑھا کھڑا ہے ان قریب کھجور پہ چڑھا دیا جائے گا. اس نے اس کو کہا. میسم نے غور سے دیکھا، بلکہ روایت میں تو یہاں تک ہے کہ یہ اپنے ابرو اٹھا کر دیکھا. کہا تم کون ہو؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں. اچھا تم حبیب ابن مظاہر ہو، مجھے جانتے ہو؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں. آپ سید و سردار میسم ہیں. حبیب نے کہا آپ سید و سردار میسم ہیں. کہنے لگے حبیب یہ علم منایا و بلایا یہ میں نے 4 سال میں علی سے سیکھا. یہ موت و حیات کا علم کہ کون کہاں مرے گا، کیسے ہوگا، کس طرح سے مرے گا، یہ علم میں نے 4 سال میں امیر المومنین سے سیکھا. اب حبیب ابن مظاہر ایسے پہلوانوں کی طرح ہاتھ رکھ کے کہہ رہے آپ بڑے نالائق تھے. میسم سے کہہ رہے ہیں آپ بڑے نالائق ہیں. میسم کے در کیا کہا؟ آپ علی کے پاس رہے اور 4 سال میں یہ علم سیکھا. تمہیں تو میں نے علی کے پاس کبھی نہیں دیکھا. تم نے کب سیکھا؟ کچھ بھی نہیں، میں تو سرکار حسین کی بارگاہ میں ایک رات مدینے میں رہا تھا، صبح مجھے سب پتا تھا. سمجھ رہے نا. اور مجھے اس بات کی تصدیق تب ہوئی کہ حسین ایسے ہی کرتا ہے. حسین لمبا وقت نہیں لیتا. جب حسین نے کہا تھا میں چراغ بجھا رہا ہوں، اور ایک مجھے ایمانداری سے بات بتاؤ، کیا امام تاریکی میں اندھیرے میں نہیں دیکھتا؟ تو پھر امام نے کیوں کہا میں چراغ بجھا رہا ہوں جس کو جانا جائے؟ ذرا کبھی غور تو کیا کرو. ایسے ٹھوکے جا رہے ہو. امام نے کہا چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا جس کو جانا جائے. اور جب چراغ جلایا سارے بیٹھے تھے، یہ دیکھیے معاف کر دیجیے. امام کو رات میں نظر نہیں آتا ہے نا، کون چھپ سکتا تھا؟ یہ کون بیٹھا ہے، کون جا رہا ہے؟ امام تو پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، جیسے آگے دیکھتا ہے. امام کے لیے دن کی روشنی رات کی تاریکی کوئی معنی نہیں رکھتی. تو پھر کیوں کہا نہیں حضور، امام حسین نے دنیا کی روشنی کو بند کر کے تب کہا تھا اچھا پھر آؤ میں تمہیں وہ منظر دکھا دوں. یہ کہہ کے حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اسے کھولنا شروع کیا. بس سب نے عرش پر اسے دیکھ لیا. سب نے پھر حسین نے چراغ جلایا تو حسین نے 72 ولی بنا دیے صرف بجھانے اور جلانے میں.
سمجھنا ہوگا ورنہ بات نہیں بنے گی سرکار. ہاں اسی لیے علی کو پہلے علم یا علم میں طے کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے. تمہیں کرنا کیا ہے. اب میں داخل ہو رہا ہوں عرفان میں. ہاں 5 منٹ اب مسلسل عرفان ہوگا اور میں بالکل دھیان نہیں دوں گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, کیونکہ میں اس کا مکلف نہیں ہوں. رسول نے بھی کہہ دیا تھا من کنت مولا فاز علی المولا. تو میں سنت رسول پہ علی کے فضائل پڑھ دوں گا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ میں نے غدیر کی حدیث پڑھ دی تو اب میں تو موالی آدمی ہوں, ملنگا آدمی ہوں, میں تو تڑپ تڑپ جاتا ہوں غدیر کا نام آئے تو سمجھ ہی نہیں آتی مجھے کہ میں کتنا کھولوں. اچھا یہ بتاؤ, جب رسول نے ایسے اٹھا کے دکھا دیا تھا تو پھر ہاتھ پکڑ کے کیوں دکھا؟ جب چہرہ دکھا دیا تو پھر ہاتھ. اچھا جو ظاہرین ہے, بلکہ سبھی ظاہرین ہے, ہر ذریعے پر لکھا ہوا ہے اللہ گنبد پہ, واحد علی بادشاہ کے گنبد پہ پنجاب میں. یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ایوی زیادہ بلڈنگ پہ کیا گیا, منظر نہیں دیکھے, منظر نہیں دیکھے. خدا کی قسم منظر ہی تو دیکھنے والے ہیں. پنجاب باقی کسی کے نہیں, سب کے لکھا ہوا ہے اللہ, صرف واحد علی کی ذریعے جس کی گنبد پہ بن جائے. یہ غدیر کی شان ہے, کیونکہ رسول نے کہا تھا من کنت مولا فاز علی المولا, تو چہرہ دکھا کے پہچان کروائی اور ہاتھ دکھا کے اختیار بتایا. تو کیونکہ رسول جیسا مولا ہے اور رسول آج بھی مولا ہے, اسی لیے علی کے روزے پہ آج بھی اختیار کا ہاتھ ہے کہ میں ہی مولا ہوں رسول کے بعد اور سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں ہے. تو ید اللہ کی سمجھ آئی. ہاں اور ایک اور پنجہ جو یہاں علم پہ آپ نے لگا رکھا ہو, جو علم پہ لگتا ہے, یہ کیا ہے؟ اب بڑا ہی ٹیپیکل جواب آئے گا, سوچا سمجھا, اور وہ کہے گا حضرت عباس. واہ کیوں؟ مجھے بازو کٹ گئے تھے اور یہ اس لیے بن گیا علم پہ بلند ہے کہ جی میرا ہاتھ کٹ گیا. کیا زیبا ہے عباس کو. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ عباس کی وفاداری اور عباس کی جرأت, یعنی عباس کی طرح بڑا بہادر ہے اور عباس کی طرح بڑا وفادار ہے. اس سے آگے 1500 سال ہو گیا, قوم نے سوچا ہی نہیں کہ عباس کی اور شخصیت کے پہلو کتنے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں, بس ترکھا قاضی سو نہیں چاڑی تے جمعرات میں آ کے چراغ بالنے تے حاجت پوری ہو جائے گی تے اللہ اللہ خیر سکتا بس یہ عباس ہے. تھانے اور چھڑاونا بندہ عباس, جیل ہی چھڑا, شفا لڑنی رہا. یعنی باب الحوائج کے معنی بھی غلط. آپ نے کہا باب الحوائج کے معنی ہے حاجتیں پوری کرنے کا دروازہ. یہ کام تو یہ امام بارگاہ کا گیٹ بھی کر لیتا. کبھی یقین سے اس دروازے کو پکڑ دیکھنا, یہ اللہ کا دروازہ ہے. نحن ابواب اللہ, ہم اللہ کے دروازے ہیں. اور کبھی یہاں سے یقین کر کے آئے ہوتے تو اندر آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. سائل کا سوال ہمیشہ دروازے پہ پورا ہوتا ہے, گھر کے اندر آ کے نہیں. بوہا کٹیا نہیں بھاج کے اپنی ہاتھ پار کر کے اندر, وہ تو سائل ہے باہر کھڑا رہے. تجھے کیا پتا شاید دروازے پہ فضا آ جائے. تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گھرانا, یہ کتنا بڑا گھرانا, اور
تم نے کہا یہ جو پنجہ نا، تو کبھی علم عباس کو جانا؟ علم عباس کبھی جانا آپ نے؟ اچھی کبھی زہد عباس، کبھی مناقب عباس، کبھی وجود عباس، کبھی عقل عباس، کبھی قلب عباس، اس پہ کبھی کس نے بات کی؟ کرو گے بھی نہیں، کیونکہ شوق نہیں، بس تم وہ کنویں کے مینڈل کی طرح اسی کے اندر کل کائنات ہے، ان کی وسعتوں کو نہیں دیکھو گے۔ جانتے ہو علی کی ایک مشہور حدیث عباس کے بارے میں؟ اللہ اکبر، کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، اے لوگو یہ میرے عباس کو دیکھو، ہاذا فتح، یہ بھی میرے جیسے جوان ہے، مفتاح ہاذا الباب، کہا سنو یہ بھی اس جو دروازہ میں ہوں نا علم نبی کا، اس کی کنجی عباس ہے۔ اچھا یہ حدیث کئی لفظوں میں کہیں آئی مفتاح باب العلم، کہیں یہ لکھا ہوا، کہیں حاضر فتح، کہیں لکھا حاضر رجل، کہیں ابنائی کا اسم، مطلب مختلف، لیکن بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے کہ چابی علم کی چابی، تو یہ پنجہ جو لگا ہے، یہ پنجہ جو لگا ہے، تم نے کہا حضرت عباس ہے، اور میں اختلاف رائے رکھتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، پھر آپ عباس کی نفسیات کو اور عباس کے علم کو نہیں سمجھے۔ عباس ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی قربانی کو ساری زندگی تمہیں یاد کرائے جو اس نے حسین کے لیے دی، اور وہ تعزیے کے آگے چلے کہ بھئی دیکھو حسین کا تعزیہ بعد میں دیکھنا، شبیہ زوجنا بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو میرا علم ہے اور اس کے اوپر میرا کٹا ہوا باز، پہلے میری قربانی یاد کرو۔ نہیں، عباس ایسا نہیں تھا، تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ پنجہ کیا ہے۔ اور عباس حسین کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، یہ عباس تمہیں بتا رہا ہے او حریت والے امام کو ماننے والوں، یہ دیکھو میں عباس آگے آگے چل رہا ہوں، حسین کا پنجہ کاندھے پہ لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے کبھی ظالم کی بیعت نہیں کی، کیا کبھی بیعت نہیں کی، کبھی بیعت نہیں کی۔ یہ پنجہ حسین کا جو عباس اپنے علم پہ اٹھائے ہوئے چل رہا ہے، اور تمہیں غیرت و حمیت کا سبق دے رہا ہے، سن رہے ہو نا؟ اچھا ایک سلوات پڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ عباس بادشاہ کا نام ہونا تو مجھے اتنی تفصیل سرکار عباس کے قدموں میں نچھاور کرنی پڑی، ورنہ میری کیا مجال ہے، میری کیا مجال ہے۔ لیکن آئیے علی بادشاہ، علی بادشاہ، بس دو جملے کہنے چاہیے عرفان کی علی بادشاہ کے بارے میں، یقین جانیے انتہا ہے۔ اچھا علی کے اسماء کو کوئی دیکھیں، علی کے اسماء ناممکنات میں سے ہے کہ انسان میں گن پائے، جب وہ ہے ہی اللہ کا اسم ہے، علی ہے اللہ کا عشق، اللہ کا عشق، عشق اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں اعظم ہے نجران کی عیسائی، نجران کی عیسائی، اللہ اکبر۔ چلے اب اس میں اعظم کا تو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں کہ نجران کی عیسائیوں میں سے ایک عاقب ہے، اور عاقب 90 سال غار میں عبادت کرتا تھا، 90 سال پہ بیٹھ رہی ہے خدا کے، بس میں انشاءاللہ اپنے وقت کرتا ہوں، بس زیادہ سے تو 10-15 منٹ دیتے تاکہ میں زیارت شبی تک پہنچوں، لیکن سمجھ کیونکہ اس میں اعظم آپ نے کہا تو کمال ہے۔ اب دو حدیثیں چلیے یہی عرفان کی سن لیجیے کہ اس میں اعظم کا کمال یہ ہے کہ عاقب 90 سال بعد غار سے نکلا، پورا نجرانی عیسائی عالم 90 سال کے بعد، اور سب تاریخوں نے لکھا کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا عیسائی، اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ سعید جو چرچ کا تھا وہ بھی انتہائی بڑا ہے، انتہائی بڑا ہے۔ دونوں نے آپس میں مل کے مباہلے کے میدان میں جب جانے کی بات کی تو
کیا کہا حاکم کو سعید نے؟ وہ تاریخ نے جملہ لکھی، اس نے کہا سعید نے کہا حاکم یہ اس سے پہلے کہ یہ لعنت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ جو تو اس میں حسن چاہتا ہے نا اس کا ورد شروع کر تاکہ محمد کو روکا جا سکے، تاکہ مصطفیٰ کو روکا جا سکے۔ اور پھر ساتھ ہی سعید نے کہا مجھے حیرانگی ہے تجھے یہ اسم اعظم ملا کیسے؟ اب آگے بتانے لگا سعید کو، کہنے لگا تمہیں بتاؤں 80 سال کا تھا تو تب میں نے اسماء الہی اکٹھے کی، میں نے لوہے کے تیر بنائے، ہر تیر پر میں اللہ کا ایک اسم لکھتا تھا اور اسے آگ میں ڈال دیتا تھا، جسے آگ سرخ کر دیتی گرم کر دیتی میں کہتا تھا نہیں یہ اسم اعظم نہیں ہے۔ ایک دن میں نے آخری اسم لکھا علی، میں نے ایک آخری اسم لکھا علی، میں نے آگ میں ڈالا وہ ٹھنڈا رہا، میں سمجھ گیا کہ یہ اسم اعظم ہے، تب سے میں ورد کیے جا رہا ہوں علی علی، تو فکر نہ کر، میں نے رات سے شروع کیا ہوا علی 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 علی، یقیناً میں اسم اعظم سے مصطفیٰ کو روک لوں گا۔ جب موبائلے میں بھائی دیکھو عجب ہے، موبائل ہے، کمال ہے، اللہ کا رسول 15 دن سے ان کے سامنے بیٹھا تھا، ایک بھاگا ہی تھا نا مسجد میں، ادھر ہی شاہد ہے بھاگے کے اس پار رسول نماز پڑھا رہے تھے، ادھر میں وہ ناقور بجا رہے تھے مسجد کے اندر، وہ 15 دن سے رسول کو بھی دیکھ رہے تھے، علی کو بھی دیکھ رہے تھے، حسن کو بھی دیکھ رہے تھے، حسین کو بھی گود میں دیکھ رہے تھے، سب کو دیکھ رہے تھے۔ خدا کی قسم گنڈا گردی یہاں بھی عجیب روایتیں ڈال دی گئی، انہوں نے کہا ہم وہ چہرے دیکھ، تو 4 چہرے تو روز دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جبل کو حکم دیں گے تو وہ چل پڑیں گے، نہیں وہ تو روز معجزے دیکھ رہے تھے، رسول روز کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات میرے بھائیوں نہیں کی، وہ اسم اعظم پڑھتے پڑھتے میدان میں آ گئے، سونپ تھا ان کو اسم اعظم پر، اور سورہ رسول، اور اللہ نے کیا کہا ہے رسول ان سے کہے کہ اب لعنت ہی طے ہو، تم نے وہی بھی سن لی، رسول کو بھی دیکھ لیا، امامت بھی دیکھ لی، امن کا شہزادہ بھی دیکھ لیا، حسین تو ہے ہی سب کا، حسین تو ہے ہی سب کا، وہ بھی تم نے دیکھ لیا۔ اے میرے رسول میں نے اسی لیے تم سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں کائنات نہ بناتا، اور پھر میں نے علی کو تیرے لیے بنایا تو میں تم دونوں کو نہ بناتا اگر میں نے سیدہ نہ، اگر میں نے سیدہ کو ظاہر نہ کرنا ہوتا میں تم دونوں کو ظاہر نہ کرتا۔ کیا رسول کہا تھا نا، کیا اسی دن کے لیے کہا تھا، امامت وحی اور رسالت مل کر دروازے پہ جاؤ، اس دروازے پہ مل کر جاؤ، وحی بھی جائے، رسالت بھی جائے، ولایت بھی جائے، اور درخواست کرو کہ توحید بچانے کے لیے باہر نکل آئے۔ سنت سمجھ رہے ہو نا، سنت، اور سیدہ باہر آ گئی توحید کو بچانے کے لیے، سیدہ باہر آ گئی۔ اب وہ آگے نے جب 5 کو آتے دیکھا تو کہنے لگے علی 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 علی، ابو رافع غلام ہے رسول کا، وہ پاس کھڑا تھا، اور یہ ساری باتیں ابو رافع سے کیا کہنا ابو رافع کا، میں آپ کو کیا بتاؤں اس کا درجہ کیا تھا۔ ابو رافع صاحب کا اور غلام ہے رسول کا، ملازم ہے رسول کا، نوکر ہے رسول اللہ کا، اور راز جانتا ہے رسول کے۔ سعید و واقف دونوں مل کے نا کہنے لگے اے بھائی ابو رافع تیری بڑی مہربانی، 15 دن سے تو ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے، ابو رافع یہ بتا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ ایک نئی ہستی جو ہے جس سے برقع پہنا ہوا ہے، یہ بی بی کون ہے، بی بی کون ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی ہے۔ کہا اچھا، سعید نے آگے پڑھا جلدی پڑھ اسم اعظم پڑھ، اس سے پہلے کہ یہ معصوم آگے ہے، اسم اعظم پڑھ، رو کی نہیں۔ تو ابو رافع نے کہا تم اسم اعظم جانتے ہو؟ عاقب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کیا جانتے ہو؟ کہا دیکھو میں کیسے روکتا ہوں، یہ کہہ کے عاقب نے بڑی شان سے کہا علی۔ ابو رافع ہنسنے لگے، کندھا ہلا کے کہا جو آ رہی ہے نا اس کا شوہر ہے۔ اللہ
اس کے شوہر کا نام ہے عاقب نے کہا سعید اسی لیے چل نہیں رہا کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں وہ آ رہا ہوں، میں تو اس پڑھ رہا ہوں وہ آ رہا ہے، میں کیسے اثر ہو بس جب قریب آ گئے تو تب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا سیدہ یہ آپ کا میدان ہے، یہ آپ کا میدان ہے، کیونکہ سامنے جو کھڑے ہیں نا یہ فقیر ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے کہ میں علی کو بھیجوں، ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، اور کیونکہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے ہیں تو میں نے ابھی تو عیسیٰ کی نبوت پہ سب کا ایمان کروایا ہے، تو اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ میرا بھائی ہے عیسیٰ، اور اگر میں حسن سے کہوں تو یہ امن والا ہے، اور حسین کیونکہ صدقہ ہے تو یہ میدان آج تیرا ہے، اے میری بیٹی یہ میدان تیرا ہے، سیدہ تیرا ہے، آپ بتائیں کیا کریں؟ سیدہ نے رسول کی فرش سے اپنا ماتھا لگایا، کہا بادشاہ ان سے کہیے کہ میں تمہیں 2 موقع دے رہی ہوں، کمال نہیں عظمت سیدہ سمجھ میں آ نہیں رہی، جس کا ترجمان محمد ہو، محمد صرف 2 ہستیوں کا ترجمان بنا، یا اس کا یا اس کا، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو، اس قسم کا ادراک نہیں، اس کی شان بھلا کوئی کیا لکھے گا، عظمتیں لکھے گا یا اس کی چوکھٹ کو عظمتوں کی سجدگاہ لکھے گا، جس کا طواف میں لگتی ہے زمانہ بھر کی حجتیں، اس کی صدا یا حجت لکھے گی یا حجت خدا لکھے گی، بس منزل پہ لے آیا سرکار مباہرہ کے منزل پہ، عشق اعظم کیا، علی کی شان میں عرفان کی 2 حدیثیں، انہوں نے ان سے 2 موقع دے رہی ہے میری بیٹی 2 موقع تمہیں دے رہی ہے کہ تم سر تسلیم خم ہو جاؤ، اور نہ 2 موقع ہیں، یا تو تم پہلے بار رسول بول رہے تھے میری بیٹی کہہ رہی ہے، میری بیٹی کہہ رہی ہے جو اس وقت رسالت اور ولایت کے حصار میں کھڑی ہے، وہ صاحب جلالت الملکی کہہ رہی ہے او نجران کے عیسائیوں سر تسلیم خم کرو، نہیں کرنا ہے تو پھر تمہیں 2 موقع، یا تو مدد کے لیے معصوم نبی عیسیٰ کو اور اس کی والدہ گرامی بطول عذرا کو اپنی مدد کے لیے پکارو، تاکہ تمہارے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ ہم نے اپنے نبی اور اس کی ماں سے مدد طلب نہیں کی تھی، پہلا موقع طلب کرو مدد، وہ تھر کپنے لگا، کچھ نہیں آواز نکلی، تب رسول اللہ، اور دوسرا یہ کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر میں کیسے آپ کو یاد کراؤں کہ سیدہ نے زندگی میں پہلی دفعہ میں اس طرح کی جیسے اللہ نے کہا تھا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، بس ٹھیک ہے مجھے سمجھ آئی، ٹھیک ہے اللہ دے والے، ٹھیک ہے نا، لیکن بات روک نہیں سکتا، وقت نہیں ہے، ورنہ اس کی شرح کرتا میں، بی بی نے پہلی دفعہ کہا میں بنت محمد، میں سلالت المحمد، میں بضعت رسول اللہ، میں قلب مصطفیٰ، میں امت طاہرین، میں زوجہ حاکم یوم الدین،
جس کو سمجھ نہیں نہ آئے، علی کا لقب ہے عاقب یوم الدین، اللہ دے گا۔ چلو وہ جیسے چپ رہی ہے بات کو کبھی آسان کر دوں گا، اللہ انہیں بنائے گا کہ اور ہو گیا ٹھیک ہے نا جی، چلیں دل ٹھنڈا ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اب جلدی سے سنو، بی بی نے کیا کہا مدد کو پکارو، اگر تمہاری مدد کو نہیں آتے تو پھر میں اب یہاں بھی دل ٹھنڈا کر دوں گا، میں بنت رسول اللہ باذن اللہ، میں مصطفیٰ کی بیٹی باذن اللہ۔ اچھا اب یہاں سے تو ہم نے کہا کہ باذن اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ تو ہوتا ہے اس حکم۔ اب یہاں بے لگی ہے ساتھ، پتہ نہیں یہ بے کون ہے؟ باذن اللہ۔ اور مجمع زین الدین رسول محدث اعظم لبنان، ان کی کتاب اگر آپ دیکھیں، مجمع اسماء امیر المومنین عربی والا نسخہ، اس میں ایک کمال حدیث لکھی ہوئی ہے کہ علی بادشاہ مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ مسکرا دیے اور کہنے لگے اے اذن اللہ جلدی آ۔ تو لقب ہے علی کا اذن اللہ، علی کا ہی لقب ہے اذن اللہ۔ تو اب ٹھنڈا رہے کلیجہ تیرا۔ بی بی نے کہا اب اگر مدد کو نہیں آئے تو پھر سنو، دوسرا موقع تمہیں دے رہی ہوں، باذن اللہ اگر تم چاہو تو میں انہیں آسمان سے اترواؤں۔ ان سے کہیے او عاقب، اے عالم نجران، تو جو عشق پڑھ رہا ہے نا۔ بی بی نے راز کھول دیا، کہا یا رسول اللہ ان سے کہیے، پشت کے پیچھے کھڑی ہے اور رسول کو ترجمان مقرر کر چکی ہے، یا رسول اللہ آپ کہیے ان سے کہیے یہ جو عاقب بار بار عشق اعظم پڑھ رہا ہے نا، یہ اس کی معرفت کیا رکھے گا، اسے کہو یہ تسبیح بند کرے، یا رسول اللہ ان سے کہو یہ تسبیح قطع کرے، یہ علی علی کی تسبیح پڑھنا روکے۔ جو یہ سمجھ رہا ہے ویسا نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے اپنے شوہر کے نام کی تسبیح کر دی تو پھر میں باذن اللہ نئے بھی بنا سکتی ہوں۔ ہمیں پتا ہے اس میں اعظم کا، تب وہ سجدے میں گر پڑے۔ نجران کے عیسائی مذہب نے فضائل کی حد تک ختم کر دی، سجدے میں گر پڑے، سجدے میں کہنے لگے امان امان امان، ہمیں امان دی جائے۔ اب تاریخ میں اتنا جھوٹ کا رسول نے کہا دی جوڑے عطا ہمارے کا بلانی 80 کلو کی اتنی چاندی، 25 گھوڑے، تلواراں 60 پینے سے 2 لاکھ درہم، ایک فرم میں تمہارے ساتھ دے جاؤ موجود سرکار۔ یعنی دیکھیں جزیہ لے لیا، جسے کہتے ہیں نجران کی عیسائیوں نے جزیہ لے لیا، نہیں کسی جزیے کو چھپانے کے لیے، کسی جزیے کو چھپانے کے لیے، کیونکہ بی بی شکست انہوں نے مان لی، سجدے میں گر پڑے، رسول اللہ مسکرا دیے، کہا اللہ مانا گیا بیٹی، اب یہ امان مانگ رہے ہیں، ان پہ جزیہ کیا رکھوں، تیری مرضی کا ہوگا بیٹی، میدان تیرا، فتح تیری، جزیہ بھی تو طے کر، تو تعین کر کہ میں عیسائیوں کے گلے میں کون سے جزیہ کا توق ڈالوں۔ کہا یا رسول اللہ ان سے کہیے کہ یہ بیچارے تو جانتے بھی نہیں، نہ انہوں نے عیسیٰ دیکھا نہ انہوں نے بطول دیکھی، انہیں کیا پتا ہم ان کے لیے کیا تھے، ہم ان کے لیے کیا تھے، ہم ان کے لیے کیا تھے۔ انہیں کو کیونکہ تم مجسمہ ساتھ لائے ہو، سلیب ساتھ لائے ہو،
اس لیے تم ان کے اوپر اعتماد کر کے دھوکہ کھا گئے. جو بات نبی کے لیے جائز نہیں تھی تم نے وہ کی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اب جزیہ میں طے کروں گی تاکہ ساری زندگی تم بیان کرتے رہو. تمہارے گلوں میں جزیہ نہیں ڈالوں گی بلکہ میں توقع اطاعت تیرے نبی عیسیٰ کے گلے میں باندھ رہی ہوں. جب میرا بارواں آئے گا وہ قدم چومے گا. اسی لیے کوئی نبی تو اور بھی زندہ ہے. ادریس زندہ ہے, خضر زندہ ہے. تو بی بی نے جزیہ مقرر کیا کہ میرے بیٹے کے پیچھے آ کے نماز پڑھنا. اور ساری تاریخوں نے لکھا, خدا کی قسم بلا خوف کے سب تاریخوں نے لکھا مستقل بات کہ سرکار کا جہاں حلوہ ہوگا نا اسی کو وہ سجدہ بنائے گا. میرے مہدی کا جہاں پاؤں کا حلوہ ہوگا نا عیسیٰ کی پیشانی مارٹی کی ہوگی اور کہہ رہا ہوگا تیری دادی کا جزیہ ادا کر رہا ہوں, تیری دادی کا جزیہ ادا کر رہا ہوں. کمال ہے جس کے قدموں میں نبی نمازیں پڑھ رہے تھے. آج پتہ نہیں آقا و بادشاہ پتہ نہیں کون سے اس امام بارگاہ کے حصے میں کھڑے ہو کے خون رو رہے اور پوچھ رہے ہیں میرے بابا علی کا کیا قصور تھا. کھڑا ہو گیا نا وارث جو ہے کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہوگا میرے دادا کا جنازہ تیار ہو. پھر جہاں تیار ہو رہا ہے وہاں جاتا ہوگا, جا کے کہتا ہوگا او علی کی نورانی صورتوں, او علی جیسے ناطق قرآن کی کریم آیتوں. بس میرے بھائیوں جنازہ بادشاہ کا تیار ہوا. بھائی سارے حیران ہو کر مجتبہ بھی حیران ہو, حسین بھی کوئی بھائی آپس میں کچھ نہیں بات کر رہے ہیں. چپ, جنازہ تیار. ابن عباس کہتے ہیں میں تڑپ کے علی کے بیٹوں بولتے کیوں نہیں. کہا چچا عباس ابن عباس کیا کریں, اندر اس قرآن کی صورتوں کو کون جا کے کہے کہ ناطق قرآن نے کفن پہن دیا. کون جا کے کہے. ابن عباس کہتے میں بھی خاموش کھڑا ہو گیا, میں بھی خاموش کھڑا ہو گیا. کیا میں کیا بولوں اتنے میں حسن ہے. حسین تو اماں سے بھی سب سے آخر میں ملا تھا. اور تیرے بغیر تو الف لام را نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. یاد ہے نا جب الف لام را اس دنیا میں آئی تھی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی تو حسین نے ماں سے آگے کہا تھا ماں میں بلاتا ہوں. تو جانتے حسین نے آگے بی بی کے سامنے آگے کیا کہا تھا اے الف لام را آنکھیں کھول. تو آنکھیں کھلی تھی. کہا حسین تو ہی اندر جا اور بتا کے آ. اندر جا کے تو ہی بتا کے آ کہ جنازہ تیار ہے زیارت کو آئے. بس دو جملے کہتے ہیں, یہ دو جملے. اور جو بچے زیارت کے لیے گئے وہ تیار رہے. بس دو جملے ہی مجھے کہنے ہیں, صرف دو جملے ہی مجھے کہنے ہیں. بس وہ بچے اٹھ جائیں جنہوں نے جا کے تابوت اٹھانا بادشاہ کی زیارت کرانی ہے وہ اٹھ جائیں. بس دو جملے مجھے پڑھنے ہیں بس. بس حسین اندر داخل ہوئے, حسین اندر داخل ہوئے, حسین اندر داخل ہوئے. حسین نے کوئی بات نہیں کی, بس عمامہ اتارا, زلفیں بکھیری اور علی کی
حسین نے کہا اے اللہ کے قرآنوں خلاف اترنے کو اب تیار ہے. بس سننا تھا کہ کوہرام مچ گیا, شہزادیاں دوڑتی ہوئی علی کے جنازے پہ آئیں. بس جب یاسین پہنچی علی تک, علی نے اپنے کفن کو مضبوطی سے تھام لیا. کہا بند آنکھوں سے اس نے بابا کبھی دیکھا نہیں.